دوستان محترم، آج ہم بات کرنے والے ہیں اگر آپ کے کاروبار میں بندشیں ہو جاتی ہیں کسی طریقے کے، اگر آپ کا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے یعنی تنگ دستی آ جاتی ہے، تو دوستان محترم اسی کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتی رہے اور آپ کو روزانہ ایک نہ ایک وظیفے کی معلومات ہوتی رہے۔ دوستان محترم، ہمیں کرنا کیا ہے، اس کی بھی کچھ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، یعنی کہ ہمارے گھر میں بندشیں ہیں تو اس کی بھی کچھ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ نشانیاں کیسی ہوتی ہیں اس کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم کوئی کاروبار کر رہے ہیں، جیسے کہ ہماری کوئی دکان ہے، دکان پہ اچانک سے اچھا خاصا کام چلتا ہو اور ہماری دکان پر کسٹمر ڈیلی آتے بھی ہوں، اچانک سے آنا بند ہو جائے، اور حالانکہ ہمارے دکان پہ ہر چیز کی سہولیت بھی ہے اور کسٹمر کا آنا بند ہو جائے، تو اچانک سے اس میں ہمیں یہ لگے کہ ہمارے اس میں بندشیں ہو چکی ہیں، تو اس کی نشانی ایک یہ بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ آپ کو کوئی نظریات کا بھی چکر ہوتا ہے۔ جس طریقے سے جیسے آپ کی دکان ہے، اس میں نظر بھی لگ سکتی ہے، انسان کی بد نظری بھی بہت ایسی نظر ہوتی ہے، کسی انسان کی ہوتی ہے ایسی نظریں۔ اگر انسان اپنے ذہن میں ہی سوچ لے کہ یار اس کا تو کام اچھا چل رہا ہے، تو بس اتنی سی نظر بھی انسان کو کھا جاتی ہے۔ تو دوستان محترم، اسی کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں۔ اگر اسی طریقے سے آپ کے کاروبار یعنی دکان میں بالکل ہی کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا، یعنی کوئی کسٹمر آپ کی دکان پر آ ہی نہیں رہا، صبح سے شام تک آپ وہیں بیٹھے رہتے ہیں، آپ کا کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکا ہے، تو اس کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں۔ یعنی اگر ہمارے گھر میں بھی کوئی چین و سکون سے نہیں رہ پا رہا، کوئی بیماریوں میں مبتلا ہیں، تو اس کی بھی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ جیسے کہ اس کے بھی نظریات ہوتے ہیں، اور کچھ جیسے اگر ہمارے گھر میں کوئی کپڑے وغیرہ رکھے ہیں یا ہماری کوئی قیمتی چیز ہے، اس میں کوئی نظر آنا، یعنی اچانک سے اس میں خون کا دکھ جانا، یا پھر اس میں کچھ الٹی سیدھی چیز کا نظر آنا، تو ان چیزوں سے نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ تو سارے محترم، ان کا بھی کارڈ آج کر دیں گے ہم لوگ۔ تو ہمیں کرنا کیا ہوگا، سب سے پہلے ہمیں کرنا کیا ہوگا، درود پاک پڑھنا ہوگا، یعنی درود شریف کا ورد کرنا ہوگا۔ درود شریف کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، ہمیں 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر ہمیں سورہ قریش پڑھنا ہے 11 مرتبہ۔ سورہ قریش کو ہم 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد میں پھر ہم درود پاک پڑھیں گے، کتنی مرتبہ، 7 مرتبہ، یعنی درود پاک پڑھ کے پھر ہمیں کرنا کیا ہوگا، ایک گلاس پر دم کر دینا ہے۔ ایک گلاس پر دم کرنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم جو ہمارا مکان ہے اس کے چاروں کے کونوں پہ، یعنی پانی جو اس کے قطرے ہیں وہ نیچے نہ گریں، بس کونوں پہ اوپر کی طرف ہلکا ہلکا پانی چھڑک دیں۔ یعنی اس پانی کو آپ کسی بوتل میں کر لیں اور روزانہ صبح شام کو اس کو چھڑکتے رہیں اوپر کی سائڈ اور ہر کونے میں، اور نیچے ایک قطرہ بھی نہیں گرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے دکان میں بھی آپ اسی طریقے سے ایسا کریں، اور انشاءاللہ پھر آپ خود دیکھیں گے آپ کی دکان میں کس طریقے سے برکت ہوتی ہے اور کس طریقے سے آپ کی دکان میں کسٹمر آتے ہیں، پھر آپ کا کاروبار بھی اچھے طریقے سے چلنے لگے گا۔ لیکن آپ کو اس کے ساتھ ساتھ نمازوں کی بھی پابندی کرنا ہوگی، کیونکہ اللہ پاک تو بندوں کو اپنی طرف بلاتا ہے لیکن بندے اس کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے، سب سے پہلے ہمیں جس لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے تو اس کو تو ہمیں ضروری اپنانا ہے، یعنی نماز تو ہمیں ضروری پڑھنا ہوگی، کیونکہ ہم مسلمان کس بات کے، اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو مسلمان کس بات کے۔ ہمیں سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ حالانکہ ہمارا کاروبار چل رہا ہے، اچھا چل رہا ہے، اچھی بات ہے۔ اگر نہیں چل رہا ہے پھر بھی دیکھیے، اگر نہیں چل رہا ہے تب بھی ہمیں نماز پڑھنا ہے، چل رہا ہے پھر بھی ہمیں نماز پڑھنا ہے، کیونکہ نماز فرض ہے۔ ان فرض چیزوں کو تو ہم ادا کر ہی سکتے ہیں۔ ہمیں اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن ہم ضرورت کے مطابق ہم جو کام کرتے ہیں، دکان چلاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کوئی چیز کی پھیری کرتے ہیں، کسی بھی طریقے کا ہم کام کرتے ہیں، تو ہمیں بس وہ ضرورت کے مطابق کرتے ہیں۔ یعنی ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے، گھر پہ کھانا، مطلب ہمارے گھر پہ بھی ہمارے لوگ انتظار کرتے ہیں، ماں باپ ہیں، بیوی بچے ہیں، تو ان کا بھی خیال رکھنا ہے، یعنی ان کو بھی کما کے کچھ دینا ہے۔ تو یہ ضرورت کے مطابق چیزیں ہیں، ان کو بھی کرنا ہے اور ہمیں اللہ پاک کی عبادت بھی کرنا ہے۔ دوستان محترم، بس آپ ان چیزوں پر عمل کریں، پھر دیکھیں، بس حدیث پاک سن لیجئے، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اپنی نیت میں خلوص ضرور پیدا کریں، پھر آپ لوگ خود دیکھیں گے کہ آپ کو کتنا فائدہ نظر آیا۔ آپ لوگوں کو اسی طریقے سے اس وظیفے پر عمل کرنا ہے، پھر آپ 7 دن 11 دن میں خود اس کا فائدہ اٹھائیں گے، اور اپنے جو عزیز و اقارب ہیں ان کو بھی اس کے بارے میں بتا دیجیے۔ اگر آپ کے دوست وغیرہ کوئی پریشان ہے تو ان کو بھی ضرور اطلاع کر دیں کہ ایسا کام کرو،
انشاءاللہ بہت جلد آپ کو فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ لیکن سب سے پہلی بات آپ کی نیت میں صاف ہونا چاہیے، یعنی نیت میں خلوص ہونا چاہیے، نیت کو صاف رکھنا چاہیے، کیونکہ نیت کہیں بھی انسان کی خراب ہو جاتی ہے، اس پر ضرور غور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔